سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. برحمة آل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل اے باد صبا جا کے اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ. اے باد صبا جا کے اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ. اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے. خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے. میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے. میں بن گئی بادشت لئی نو کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ. اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ.
سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر جب شمر لہی کر چکا سیراب لشکر دکھلا کے مجھے دے کے دیا پانی زمین پر تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد و آل محمد صلوات کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر بو بلا سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر بو بلا ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی پر محمد و آل محمد صلوات پر محمد و آل محمد صلوات اے میرے بے زباں تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر امام ہائے ہائے اصغر میرے اصغر ہائے اصغر میرے اصغر اے راج دلارے اصغر ماں تجھ کو پکارے اصغر میری آنکھ کے تارے اصغر آجا میرے پیارے اصغر اے میرے بے زباں تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر امام چہرہ وہ چاند جیسا چہرہ وہ چاند جیسا کیسے بلائے گی ماں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر امام اے میرے بے زباں تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر امام پر محمد و آل محمد صلوات پر محمد و آل محمد صلوات
ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہے علی اصغر۔ ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہے علی اصغر۔ ظالم نے تجھے قبر سے اس طرح نکالا، سینے پہ لگا جس گھڑی بیٹا تیرے نیزا، لاش کو تیرے دیکھ کے بولا سر اکبر، ہے علی اکبر۔ ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہے علی اصغر۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آجا صغیر کی جگہ میری سکینہ سو جا، آجا صغیر کی جگہ میری سکینہ سو جا، ہے جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا، ہے آجا صغیر کی جگہ میری سکینہ سو جا، جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں، آجا آنکھوں پہ تیرے نہ دے علی دم کر دوں، ہے دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا، ہے آجا صغیر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد بلبل کو گل پسند
بچے کو رکھتے چلاتی ہیں بانوں کے ہے سنا جنگل حضرت میرے بچے اصغر کے لیے نعرہ صلوات. ایک سوز و مرسی کے 4 یا 5 منٹ پیش کروں گا. کیا کیا ملال جیلے ہوں گے کیا کیا ملال جیلے ہوں گے بہنا نہیں پاس بہنا نہیں پاس کیسے رات اندھیری ڈرونا جنگل رات اندھیری ڈرونا جنگل اصغر میرے قبر میں
فاتحہ. حسین جو کو لے چلے ہاتھوں پر کے فدیہ شام کے مہ انور کو لے چلے چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلے فارغ ابھی نئے ہوئے اکبر کے داغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے بانوں کے اس بیان سے گھبرائے شاہدی آخر قریب فوج کے لے آئے شاہدی بچے کو رکھ کے ہاتھوں پر چلائے شاہدی یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی کچھ تو خیال چاہے یہ نینی سے جان کا بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا یہ سن کے ہوئے ملا نے اٹھایا کمان کو تاشیان نینی سے جان کو مارا خدنگ شاہ کے ابرو کمان کو گئے مٹایا بانوں کے نام و نشان کو گئے مٹایا بانوں کے نام و نشان کو چلائے موت ہائے نہ تجھ کو امان دی بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پجان دی نے سوائے شکر زبان سے نہ کچھ کہا چاند اپنا زیر خاک چھپایا بسد غربت سے اٹھ کے آپ نے خیمے کا رخ کیا لیکن قدم نہ آگے کو اٹھتے تھے مجھ
شرمائے بار بار، گردن جھکا کے کہنے لگے شاہ نامدار، لو شہر بانو بڑھ گیا شہر کا بے مزار، لو شہر بانو بن گیا شہر کا بے مزار، ناسور پہ گیا ہے دل دردناک میں، بانو تیرے کمائے ملے آج خاک میں، ناسور پہ گیا ہے دل دردناک میں، بانو تیرے کمائے ملے آج خاک میں، بانو تیرے کمائے ملے آج خاک میں، وارث حسین جو اللهم صل على بار دیگر نعرے صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ برائے خوشنودی باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی مادر شہزادہ علی اصغر بلند تر صلوات۔ صلی محمد۔ کیونکہ مصائب کے بعد دعا نہیں ہو سکے گی، اس لیے آج جب شہزادے کا جھولا برآمد ہوگا، کئی بے اولاد والدین جو اولاد کی دعا کے لیے آئے ہیں اور جنہوں نے دعا مانگی تھی پوری ہو چکی ہے، ان کی اولاد کی حفاظت کے لیے، بے اولاد مومنین کی اولاد کے لیے، جو اولاد نرینہ کے متمنی ہیں ان کو اولاد نرینہ کے حصول کے لیے شہزادے کی خدمت میں اور ان کی مادر گرامی کی خدمت میں 3 مرتبہ درود پڑھ کے ہدیہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بڑی دعا میرا دل تو تھا جسے میں فضائل میں بیان کرتا، لیکن کیونکہ وقت بھی نہیں ہے، کہ جن کو اولاد ہے اور ان کی اولاد اپنی والدین کی قدر نہیں کرتی، یہ والدین کے لیے بے اولادی سے بھی بڑھ کر صدمہ ہے۔ خدا ان اولاد کو توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکے۔ اولاد کی اس توفیق کے لیے مل کر بلند تر صلوات۔ صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین
وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد کے ساتھ. عزیزان محترم، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ہم آپ کے سامنے اصحاب امام حسین اور ظہور امام مہدی کے عنوان سے معروضات عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے کئی کرداروں کو ذکر کیا، جن میں سے کچھ کا تعلق امام حسین کے اصحاب سے تھا، اور کچھ ایسے کردار تھے جن کی بشارت کئی سو سال پہلے نبی نے دی امام زمانہ کے ظہور کے لیے. ایک چیز یاد رکھیں، توجہ کیجیے گا. میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور اسی نقطے کو آج پیش کروں گا اور وہیں پہ مجلس مکمل ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں، شیعہ سنی یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، اور اگر اس کو مذہب اور فرقوں سے بالا تر ہو کر، توجہ کیجیے گا، انسانیت کی روح کے، عقل کی روح سے دیکھا جائے تو بھی یہ بات ہر عقل مند سمجھے گا. ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ رسول خدا کا. یعنی ہم نے اگر مولا علی کے جتنے بھی فضائل پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول نے پڑھے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کلمہ رسول خدا کا پڑھا ہے. تو اس لیے جتنے بھی رسول خدا کی حیات طیبہ ظاہریہ کے بعد اہم واقعات ہونے تھے، ان کی بشارت رسول نے دی. مثلا آپ نے کئی مرتبہ حسین کو آغوش میں لے کر فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اور وہ تمام تر فضائل جو آپ کے اذان میں موجود ہیں، میں وقت نہیں لینا چاہتا. کربلا کے واقعے کی خبر بھی دی. کس کو دی؟ جناب ام سلمہ کو دی. اور وہ مٹی اٹھا کے بھی دی جناب ام سلمہ کو کہ اس مٹی کو اپنے پاس محفوظ رکھیے گا. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام حسین کے لیے، توجہ کیجیے گا، اتنا بڑا انتظام نبی مکرم کر رہے ہیں، تو کیا کسی صحابی نے امام حسین کا ساتھ دیا؟ کیا کوئی صحابی امام حسین کے ساتھ تھا؟ کہ ہمارا موضوع اصحاب امام حسین ہے کہ اصحاب امام حسین میں سے کوئی ایک اصحاب رسول میں سے تھا یا نہیں تھا؟ حالانکہ جب ہم مد مقابل دیکھ رہے ہیں تو مد مقابل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود تو صحابی نہیں ہیں لیکن صحابہ کی اولاد ہے. رسول خدا کے معتبر صحابی جناب سعد بن ابی وقاص، جن رسول خدا نے اپنا نمائندہ بھی ایک جگہ بنا کے بھیجا تھا، ان کا بیٹا، خدا لعنت کرے اس پر، عمر بن سعد بن ابی وقاص کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن کیونکہ بیٹا حسین کے مد مقابل آ گیا اس لیے اس کی کوئی عزت نہیں. اس طریقے سے اور لوگوں کے بیٹے بھی موجود. تو کیا اصحاب امام حسین میں سے کوئی ایسا ہے جو رسول کا بھی صحابی ہو؟ دیکھیں، جب رسول خدا، وہ امام مہدی جو رسول خدا کی وفات ظاہری کے تقریباً 150-200 سال بعد ان کی ولادت ہو رہی ہے، پھر ان کی غیبت ہوگی، پھر ظہور ہوگا، اس کے لیے کسی کو معین کر کے جانے کہ تم ہو گئے، تو کیا اصحاب میں سے کسی کو معین نہیں کیا ہوگا؟ اصحاب میں سے کسی کو نہیں بتایا ہوگا؟ سب سے پہلی بات کہ رسول خدا میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آج دوبارہ اس ایک جملہ کے اشارہ کروں گا تاکہ بات ان لوگوں تک پہنچ جائے جو گزشتہ تقاریر میں نہیں تھے.
کہ واقع کربلا رسول خدا کی وفات کے صرف 50 برس بعد ہوا ہے۔ اس وقت لوگوں کی اگر کسی شخص کی عمر رسول خدا کی زندگی میں 20 سال تھی تو واقع کربلا کے وقت وہ 70 برس کا ہوگا۔ اس وقت لوگوں کی ایوریج ایج اچھی تھی، 100 سے زیادہ عمر کے لوگ پائے جاتے تھے۔ تو تقریباً ہمیں مقتل کی کتابوں میں 5 اور 10 کے عدد کے درمیان ایسے نام ملتے ہیں جو صحابی رسول بھی ہیں، صحابی حسین بھی ہیں اور واقع کربلا میں شہید بھی ہوئے۔ ان میں سے پہلا نام جناب حبیب ابن مظاہر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ صحابی کی تعریف یہ ہے، شیعہ سنی سب کی یہی تعریف ہے، جو شخص حالت ایمان میں رسول کی زیارت کرے اور ایمان پر اسے موت آئے وہ صحابی ہے۔ اس کا مطلب جو بھی منافق ہو کے مرے گا وہ سب کچھ ہے، صحابی رسول نہیں۔ یہ شیعہ سنی سب کی تعریف ہے، یعنی حالت ایمان میں زیارت کرے۔ اس لیے اہل سنت کے تمام مفسرین نے لکھا، چاہے ابن ابی العدید معتزلی ہوں، چاہے جلال الدین سیوطی ہوں، انہوں نے کہا سورہ منافقون جس کے لیے نازل ہوئی ہمیں ان کے نام نہیں پتا لیکن وہ صحابی نہیں کہلا سکتے۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد علی محمد کے ساتھ۔ پہلا شخص جس کا نام صحابی حسین میں بھی ہے، صحابی رسول میں بھی ہے، وہ ہے اسلم ابن کثیر۔ اس شخص کی واقع کربلا کے وقت عمر 79 برس 79 ایئر تھی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے تشریف لائے تھے، اور یہ اتنے اہم ہیں کہ زیارت نہیہ میں جن خاص لوگوں پر امام زمانہ نے سلام کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے اسلم ابن کثیر۔ دوسرے جناب حبیب جن کا ذکر ہم تفصیل سے کر چکے، اور ہم نے جو تعریف آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ جناب حبیب کا مشہور و معروف واقعہ وہ موجود ہے، ہم جناب حبیب کا مسائل پڑھ چکے ہیں، وہ یہاں پہ دوبارہ نہیں دہرائیں گے، کہ جناب حبیب نے بچپنے میں نبی کو دیکھا، نبی نے ان کو دیکھا، انہوں نے عزت امام حسین کی اور وہ امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ تیسرے جناب مسلم ابن اوسجہ، بہت عظیم صحابی جو کہ رسول خدا کے صحابی بھی ہیں اور امام حسین کے صحابی بھی ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ، جب جناب مسلم ابن عقیل، توجہ کیجیے گا، یہ حسین کے صحابہ، جب جناب مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کر کے شہید کیا گیا، جناب مسلم ابن اوسجہ مسجد میں تشریف لے گئے اور مسجد میں بیٹھ کر نبی مکرم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، اپنے تصورات میں، اپنی عشق کی زبان میں، اپنے قلب کی زبان میں، یا رسول اللہ، کاش اس مسلم کی جگہ پر میری روح پرواز ہو جاتی، ہم زندہ ہیں اور حسین کے سفیر کو اس طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کوفے کے کرفیو کے اس تمام تر رکاوٹوں کے بعد کوفے سے آنے والے دوسرے شخص تھے۔ پہلے شخص جناب حبیب، دوسرے شخص جناب مسلم ابن اوسجہ۔ جب جناب مسلم ابن اوسجہ پہنچے تو امام حسین نے کہا، مسلم تم پہنچ گئے؟ کہا کہ جی مولا، کیونکہ مسلم میں نے آپ کو خط نہیں لکھا، اس کے باوجود آپ پہنچ گئے۔ کہا کہ مولا آپ نے مجھے خط نہیں لکھا، لیکن وہ زندگی کس کام کی جو آپ کی شہادت کے بعد بھی باقی رہے۔ ہم رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کے جد نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم ان کے صحابہ میں سے ہیں اور ہماری زندگی میں آپ کو کچھ ہو جائے؟ جناب مسلم بن اوسجہ جب خطبہ دینے کے لیے گئے، حملے کے لیے تشریف لے گئے، تو جناب مسلم بن اوسجہ نے کہا، لوگو، جس حسین کے خون کے تم پیاسے ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو، اس حسین کو چومتے دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے
ان 3 افراد جن کے میں نے ابھی تک نام لیے، 2 اور نام ہے جو بعد میں لوں گا، جناب اسلم، جناب حبیب، جناب مسلم، ان 3 کو، اور چوتھے جناب سعید جن کا میں ذکر کل کر چکا ضعیفی کی وجہ سے، ان 4 اشخاص کو امام حسین نے کہا تھا کہ آپ میرے امین ہیں، یعنی امام حسین نے امین کہا، آپ میرے امین ہیں، جا ان سے بات کریں۔ اگر یہ لوگ آپ کے کہنے پر، کیونکہ آپ صحابی رسول ہیں، راستہ چھوڑ دیتے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی پوری تاریخ میں حسین نے اگر ثقہ کہا تو جناب مسلم کو کہا، یعنی بھروسے والا، اور اگر امین کہا کسی غیر ہاشمی کو تو ان 4 افراد۔ تو ذہن محترم، یہ وہ 4 افراد تھے جو صحابی بھی تھے اور جو ساتھ میں صحابی رسول بھی کہلائے، صحابی امام بھی کہلائے۔ 2 نام ہیں، جناب انس اور جناب بکر۔ جناب انس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جناب انس وہ ہیں جنہوں نے جنگ جمل میں ان کا پیر زخمی ہوا تھا تیر لگنے کی وجہ سے۔ توجہ کیجیے گا، یہ زخمی حالت میں پیر سے معذور ہو گئے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ کربلا میں امام پہنچ چکے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میری ذات پر کوئی احسان کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کر سکتا ہوں۔ بولے، کہا کہ کچھ بھی کرو مجھے حسین کے پاس پہنچاؤ۔ یہ اس لیے آ گئے تھے کیونکہ یہ معذور تھے، ان کو کسی نے روکا نہیں، انہوں نے سمجھا شاید یہ کسی سفر میں جا رہے ہیں، یہ پہنچے۔ اور جناب بکر یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی نبی کے بعد جتنی جنگیں لڑی گئیں مولا علی کے ساتھ تھی، مولا علی کے لشکر میں تھے، چاہے وہ صفین ہو، چاہے جمل ہو، چاہے نہروان ہو، کیونکہ علی علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ لڑنے کے لیے آئے وہ اسلام کے لیے نہیں آئے، وہ لوٹ مال کے لیے آئے۔ تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں کسی کی طرف سے تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ توجہ کیجیے گا، جب سرکار سید الشہداء کا سنا اپنی تلوار کو اٹھایا اور امام کی طرف جانے لگے تو زوجہ نے کہا اے بکر، آپ نے تو کہا تھا میں کبھی بھی کسی کے لیے تلوار نہیں اٹھاؤں گا، اب کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں وہ صحابی ہوں جس نے نبی کے ساتھ جنگ بدر بھی کی ہے، جس نے نبی کے ساتھ مل کے جنگ حنین بھی کی ہے۔ آج اگر میں حسین کے ساتھ نہیں جاؤں گا تو نہ مجھے بدر میں لڑنا کام آئے گا، نہ مجھے حنین میں لڑنا کام آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج اگر میں نے رسول خدا کے نواسے کا ساتھ نہیں دیا گویا کہ میں ان لوگوں میں سو جاؤں گا جو رسول کے دشمن۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ افراد جنہیں صحبت رسول کا شرف تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا، اور فقط زبانی، کلامی اور اپنے لڑنے کے حد تک ساتھ نہیں دیا، بلکہ لوگوں کو ہر طرح کی حجت کو تمام کیا۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد علی محمود کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ افراد جنہوں نے ساتھ دیا۔ ساتھ میں ان لوگوں کا ذکر جو لوگ پہلی تقریر کو ہم نے جن کا ذکر کیا تو ان کے نام نہیں لیں گے، ان کے علاوہ جو لوگ امام کو جانتے تھے، امام کا تعارف رکھتے تھے، امام کی معرفت رکھتے تھے، ظاہری دل والی معرفت نہیں، صرف معلومات والی معرفت رکھتے تھے، اس کے باوجود امام کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوفہ کے اندر جناب مسلم سے کہا جائے کسی کو وصیت کریں، امام نے کس کو وصیت کی تھی؟ امام کے سفیر نے وصیت کے لیے پورے کوفے کے لوگوں میں عمر ابن سعد سے وصیت کی تھی۔ آپ کہیں گے آپ کا اس موضوع سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یعنی عمر ابن سعد حسین کے سفیر کو یہ امید تھی کہ یہ کیونکہ رسول کے صحابی کا بیٹا ہے شاید اس میں کوئی ایمان کے ذرات باقی ہو۔
آپ کو معلوم ہے اس سے بڑھ کے آپ بات آگے غرض کرو، جب ثانیہ زہرا دل زینبیہ پہ آئیں تو بی بی نے نام لے کر اگر کسی شخص کو ملامت کی ہے تو عمر بن سعد۔ تمام علماء عرفان و معرفت و حقیقت کہتے ہیں کہ اگر کربلا کو ظہور کے ساتھ سمجھنا ہے تو عمر سعد کی جو ذلت آمیز زندگی کا اختتام ہے اسے دیکھو، کہ یعنی وہ شخص جس سے لوگ امید کر رہے تھے شاید یہ سدھر جائے، امام حسین جا کر اسے خود نصیحت کر رہے ہیں کہ آ جاؤ، تم تو مجھے جانتے ہو، تم سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے شہر رے کی حکومت ملے گی۔ تو مولا نے کیا کہا کہ تم وہاں کی گندم بھی نہیں کھا سکو گے، اور کیا ہوا؟ اختتام اس شخص کا ذلت آمیز ہوا، وہ وہاں جا نہیں سکا۔ ظہور ہے امام مہدی سے بھی یہی تعلق ہے، کئی ایسے افراد ہوں گے جن کے بارے میں معاشرہ خود امام اسے کہیں گے کہ تم ہماری مدد کے لیے آؤ، لیکن دنیا کی رغبت اس کے آگے آ جائے، دنیا کی وہ چمک اور دھمک اس کے آگے آ جائے گی۔ ایک شخص نے توسل کیا کہ مجھے امام کے ظہور کے وقت بلایا جائے، توجہات میری طرف رہیں، میں شہزادے کی طرف چلا جاؤں گا، مجھے ظہور کے وقت بلایا جائے۔ اس نے خواب دیکھا کہ امام کا ظہور ہو گیا، اور کس وقت ظہور ہوا؟ اس وقت ظہور ہوا جب یہ شادی کے لیے آمادہ ہو کر اپنے گھر سے جا رہا تھا۔ کسی نے آ کر اس کے کان میں کہا، اے فلاں ابن فلاں، وقت کے امام کا ظہور ہونے والا ہے اور مولا نے تمہیں بھی بلایا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ، میں شادی کر کے پھر آتا ہوں۔ وہ جب شادی کے لیے آمادہ ہو کر نکاح کے لیے بیٹھتا ہے، اس کے کانوں پر امام کے استغاثے کی آواز آتی، تو یہ کہتا ہے کہ مولا آپ کو بھی آج ہی آنا تھا، میری شادی کو تو ہونے دیں۔ تو جب اس کی خواب سے آنکھ کھلتی ہے تو تڑپ اٹھتا ہے اور دوبارہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کہتا ہے کیا ظہور، امام کا ظہور جو کہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے لیے میں نے اپنی شادی جیسی چھوٹی سی نعمت کو رکاوٹ سمجھ لیا۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ آپ کو معلوم ہے توابین کتنے تھے؟ کم از کم جو توابین کی تعداد لکھی گئی 14,000، 40,000 80,000 تک میں لکھی گئی۔ یہ 14,000 جو تھے، تصور کریں، یہ سب کے سب ان کا اختتام تلوار کے ذریعے سے ہوا۔ اب وہ جانے امام جانے، شہید امام کے نام پہ ہوئے، لیکن ان کا مقام وہ نہیں جو حسین کے حبیب کا مقام ہے، ان کا مقام وہ نہیں جو حسین کے مسلم ابن اوسجہ کا مقام ہے، ان کا مقام وہ نہیں جو میثم تمار کا مقام۔ ان میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے جانے کی کوشش کی، اور کتنے لوگ چھوٹی چھوٹی دھمکیوں کے ساتھ رک گئے، جنہیں فقط اور فقط یہ دکھایا گیا کہ تمہیں مار دیا جائے گا، تمہارے بچوں کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ رک گئے۔ لیکن جو جرأت مند ہوتے ہیں، جن کے اندر حقیقی معنی میں جرأت ہوتی ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے، وہ شخص کبھی بھی کسی بھی چیز کو امام کی نصرت کے آڑے آنے نہیں دیتے۔ ہجر ابن عدیل نبی کے صحابی، امیر المومنین کے صحابی، امام حسن کے صحابی، امام حسین کے صحابی، واقع کربلا سے پہلے شہید۔ ان کی شہادت وہ روشن باب ہے، مجھے نہیں معلوم اسے ان کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا، ہجر ابن عدیل کو، جن کی قبر کو شام میں کھودا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے۔
ان کی شہادت جناب میسم سے بھی دردناک ہے، اور ان کی شہادت پر خود سید الشہداء امام حسین کی گواہی موجود ہے۔ جب انہیں پکڑ کر امیر شام کے دربار میں لایا گیا، امیر شام نے کہا ہجر ابن ادے میں تمہارے ناخن نکالوں گا، میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، ورنہ علی کا ساتھ اور علی کی اولاد کا ساتھ چھوڑ۔ تو جناب ہجر نے کہا تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، نہ میں علی کی محبت کو نکال سکتا ہوں، توجہ کیجیے گا، نہ علی کی اولاد کے ساتھ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ آخر میں انسان کی سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ غیرت، عزت۔ اس نے ہجر کو وہ دھمکی دی جو منبر کا تقاضا ہے ان الفاظ کو ادا نہ کیا جائے۔ تو ہجر ابن ادے نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو جو مجھے غیرت کی دھمکی دے رہا ہے، اگر تو وہ کرے گا اس کا گناہ تجھے ملے گا، مجھے نہیں۔ میں تجھے گناہ سے بچانے کے لیے اپنا ایمان کیوں بیچوں؟ اس نے ہجر ابن ادے کو قتل کیا، ان کے ساتھیوں کو قتل کیا، انہیں نماز پڑھوا کے کفن پڑھوا کے دفنوا دیا۔ اب حسین کی گواہی سنیں، ہمارا موضوع اصحاب میں حسین ہے۔ امام نے کیا گواہی دی؟ امام حج کا طواف کر رہے ہیں، میری طرف توجہ ہے، فضائل کا آخری جملہ ہے۔ امام طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا۔ ذرا تصور کرے جب فرزند رسول خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، کتنے لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہوگی، جو بھی بات ہوگی وہ سب سنیں گے۔ امام طواف کر رہے ہیں، امیر شام بھی آیا اور آ کر امام کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور امام سے کیا کہتا ہے سنیں، کہتے ہیں ہل سمعت ما سمعت لحجر ابن ادے واصحابہ وشیعت ابی۔ اے حسین کیا آپ نے سنا میں نے کیا کیا؟ توجہ کیجئے گا، میں نے کیا کیا آپ کے باپ کے صحابی ہجر ابن ادے سے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اور آپ کے باپ کے دیگر شیعوں کے ساتھ۔ مولا نے سن رکھا تھا، لیکن مولا نے خانہ کعبہ کے پاس اس سے اعتراف جرم کروایا۔ مولا نے کہا ما سمعت، تو نے کیا کیا؟ اس نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا لقد قتلناہم، توجہ کیجئے گا، لقد قتلناہم وکفیناہم وصلینا علیہم ودفیناہم۔ کہتا ہے ہم نے انہیں قتل کروایا، انہیں کفن پہنائے، ان پہ نماز پڑھی اور انہیں دفنا دیا۔ یہ خبر سننے کے امام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ غریہ کرنا چاہیے تھا، اس پہ غصہ کرنا چاہیے تھا، یہی نا؟ لیکن تاریخ کہتی ہے، احتجاج طبرسی میں یہ بات موجود ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا۔ امام خانہ کعبہ کے پاس کھڑے تھے، مولا نے اپنا ہاتھ بڑھایا، خانہ کعبہ پہ رکھا اور جملہ کہا لقد خصمک القوم یا فلاں ابن فلاں، اے فلاں فلاں کے بیٹے وہ تو مر کے بھی تجھ سے جیت گئے۔ وہ کہتا ہے وہ شخص جو پورا اپنا ہجوم امام پہ ڈالنا چاہتا تھا، لوگوں پہ اپنا دبدبہ بچھانا چاہتا تھا، جب امام مسکرائے اور مسکرا کے امام نے کہا کہ وہ تو مر کے بھی تجھ سے جیت گئے، تو اس کے چہرے پر پریشانی آئی اور کہتا ہے اے ابا عبداللہ وہ کیسے جیتے جبکہ یہ سب کچھ میں نے کیا؟ امام مسکرا کے کہتے کہ دیکھ تو نے انہیں قتل کروایا اور پھر ان کی نماز بھی پڑھی، تو نے ثابت کر دیا کہ وہ مسلمان تھے، وہ غیر مسلم نہ تھے، اور تو مسلمانوں کا قاتل ہے اور تو واجب القتل، کیونکہ تو نے بے گناہ مسلمانوں کو۔ تو عزیزان محترم، یعنی اگر انسان دنیا کے خوف سے اور لالچ سے آزاد ہو کر اپنی جان کو حسین پر یا ان کے فرزند مہدی پر قربان کرے گا تو پھر کوئی بھی چیز اس کے آرے نہیں آئے گی۔ آج اس شہزادے کا ذکر ہے، آج مصائب سننے کے لیے آمادہ بیٹھے، ماحول بنایا ہوا ہے، لیکن کبھی ان کی فضیلت پہ بھی غور کیا؟ کیا نام ہے شہزادے کا؟ علی۔ 6 ماہ کا علی، یعنی جو کام علی نے جوانی میں کیا تھا
کہ مرحب کو رلایا، انتر کو بھی رلایا، عمر ابن عبدود کو بھی رلایا، جنگ جمل میں لوگوں کو رلایا، صفین میں رلایا، نہروان میں رلایا۔ علی وہ ہے جن کے لیے ایک شاعر نے کہا، علی جب میدان میں آتے ہیں تو لوگ علی کو دیکھ کے روتے ہیں، لیکن علی جب محراب میں جاتے ہیں تو علی خود روتے ہیں۔ وہ کام جو علی نے کیا وہ کام اس بچے نے کیا۔ علی جو حسین کا 6 مہینے کا بچہ، اس نے وہ کام کیا، لوگوں کو رلایا، اس لیے نام علی اصغر عبداللہ الرضی۔ یہ وہ شہزادہ آج جھولا برآمد ہوگا، یہ وہ شہزادہ جس کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو کربلا میں کسی کی نہیں۔ معلوم ہے کون سی؟ جتنے بھی شہید مارے گئے وہ کربلا میں زمین پر مارے گئے، یہ وہ شہزادہ ہے جو زمین پہ نہیں حسین کے ہاتھوں پہ مارے۔ بہت آرام سے سنیں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو شہزادی دیں گی انشاءاللہ کہ آپ کی ہر حاجت باب الحوائج پوری کر دیں گے۔ نبی کے پاس آتے ہیں، اس واقعے کو جو 1 منٹ کا نہیں ہے توجہ سے سنیے گا تاکہ مل کے ماتم کر سکے۔ نبی کے پاس 2 شخص آتے ہیں اور آ کر ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ جب دونوں میں بحث بڑھی، نبی نے کہا توجہ کیجیے گا، پورا برس اس واقعے کو یاد کر کے جتنا روئیں اتنا کم ہے۔ جب دونوں نے آپس میں بحث بڑھی، نشانیاں بتاتے رہے، اس کا سینگ، اس کا اونٹ کا جو ہے وہ وزن اتنا ہے، فلانا اتنا ہے، نشانیاں دیتے رہے۔ جب دے چکے، نبی مکرم نے کہا کہ جو تم نشانی بتا رہے ہو یہ کافی نہیں ہے، کوئی ایسی نشانی بتاؤ جو دوسرا رد نہ کر سکے۔ ایک شخص آگے بڑھا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایسی نشانی بتاتا ہوں جو میرا فریق رد نہیں کر سکے گا۔ نبی نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اونٹ کو نہر کروائیں، اس کی کھال اتروائیں، اس کا جگر جلا ہوا ہوگا، یہ اگر نکلے تو یہ میرا اونٹ ہے، اگر ایسا نہ نکلے یہ اونٹ اس کا ہے، اونٹ نہر ہو گیا، میں اس کو 1 اونٹ کے بدلے میں 100 اونٹ دوں گا۔ نبی نے کہا تمہیں قبول ہے؟ فریق نے کہا مجھے قبول ہے۔ نبی نے قصائی کو بلایا، قصائی نے اونٹ کو نہر کیا، اس کی کھال کو اتارا، جب دیکھا اس کا جگر جلا ہوا تھا، نبی نے کہا یہ شخص یہ اونٹ تمہارا تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہوگا۔ نبی نے کہا لیکن میرا سوال ہے تیرے پاس کون سا علم ہے جو تجھے پہلے پتا چل چکا تھا کہ اس اونٹ کا جگر جلا ہوا ہوگا؟ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے، مجھے پتا ایسے چلا میرے تجربے سے۔ نبی نے کہا کیا ہے تیرا تجربہ؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں جب بھی کسی اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو نہر کرتا ہوں، اس کے بعد اس اونٹ کو نہر کرتا ہوں تو اس اونٹ کا جگر جلا ہوا نکلتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کے 2 بچوں نہر کیے تھے۔ یا رسول اللہ یہ اونٹ بڑا تڑپا تھا، مجھے یقین تھا کہ اس کا جگر جلا ہوا نکلے گا۔ نبی کی چیخ بلند ہوئی، نبی رونے لگے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کیسے نہ روؤں، آج اس کے تجربے نے بتایا اگر جانور کے سامنے بھی اس کا بچہ نہر ہوتا ہے اس کا جگر جل جاتا ہے۔ ہائے میرا حسین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ کے رونے کے لیے جملہ کہوں، ابھی آپ نے بقرہ عید دیکھی نا، جانور کو 2 طریقے سے حلال کرایا جاتا ہے۔ کیا؟ ایک ہوتا ہے ذبح کرنا، یعنی چھری کو گردن پر پھیرنا، اسے ذبح کہتے ہیں۔ دوسرا ذبح نہیں ہوتا، نہر ہوتا ہے، جو اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، چھری نہیں ماری جاتی، اس طریقے سے اسے نیزہ یا کوئی بھی تیز چیز ماری جاتی ہے کہ اس کا پوری وہ رگیں پھٹ جائیں اور خون کا پھوہارا نکلے۔ نہیں معلوم رب آپ نے بچے کا کتنا بڑا زخم دیکھا تھا کہ ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے
جزاک اللہ. تیسرا جملہ سنیں. میں ابھی تک مصائب سے دور ہوں، ماتم کریں. رباب کو بتائیں. معلوم ہے تیسرا جملہ؟ اصغر حسین کے سامنے ذبح نہیں ہوئے. اکبر جب ذبح ہو رہے تھے، برچی کا پھل لگ رہا تھا، حسین نے دیکھا تھا. اصغر سامنے نہیں، اصغر تو حسین کے ہاتھوں پر ذبح ہوئے. رونے والوں، ہر قربانی دی ہے شبیر نے. جب ساری قربانی غریب دے چکا نا، اکبر کا جنازہ اٹھا چکا، عباس کے بازو اٹھا چکا، غریب خیمے کے آس پاس میں چل رہے تھے. اتنے میں رونے کی آوازیں سنی. کہا کہ بہن زینب، یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ کیا کسی بی بی کی شہادت ہو گئی ہے؟ کہا کہ نہیں بھائیا، کسی بی بی کی شہادت نہیں ہوئی. علی اصغر پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں، کبھی منہ کو کھولتے ہیں، کبھی بند کرتے ہیں. جب اصغر کی یہ حالت ہے تو اصغر کی ماں رباب اپنے بچے کو آغوش میں لے کر کبھی کسی خیمے میں جاتی ہے، کبھی کسی خیمے میں جاتی ہے، کبھی کسی بی بی سے پوچھتی ہے بی بی تمہارے پاس پانی ہے؟ کبھی کسی خالی مشکیزے کے ساتھ کہتی ہے کیا پانی ہے؟ لیکن جب پانی نہیں مل رہا تو رباب بچے کو سینے سے لگا کر خیمے میں ٹیل رہی ہے اور رو رو کر کہہ رہی ہیں اصغر تیری ماں غریب ہو گئی. جزاک اللہ. اصغر تیری ماں غریب ہو گئی. اصغر کی ماں جب رو رہی ہے تو ساتھ میں اکبر کی ماں بھی رو رہی ہے، ساتھ میں ہر بیوی رو رہی ہے. مولا نے کہا زینب مجھے میرا بیٹا دو. عزادار و اصغر کو دیا. ہر شہید کی رخصت پڑھی جاتی ہے کہ اکبر گھوڑے پہ سے بیٹھے، عباس گھوڑے پہ سے بیٹھے، لیکن اصغر کی رخصت میں صرف 2 جملے ملتے ہیں. حسین نے رباب سے بیٹا لیا، سکینہ نے بھائی کو آخری مرتبہ پیار کیا. بچہ جب حسین کے ہاتھوں پر آیا، مولا نے رو کر کہا رباب میں کوشش کروں گا کہ اصغر کو پانی پلا کے لے آؤ. جزاک اللہ. مولا آئے اور مولا نے آ کر اصغر کو بلند کیا. اب چھٹے امام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کسی بھی، اللہ آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے، ماتم کی جگہ اس جملے پر، مولا فرماتے ہیں کسی بھی شریف کے لیے سب سے مشکل وقت یہ ہوتا ہے وہ کسی بھی بدبخت سے کوئی سوال کرے. اب کائنات میں شبیر سے بڑھ کر کوئی بھی شریف نہ تھا جو اکبر کے قاتلوں سے کہہ رہا تھا مجھے پانی دو. اور میرے مولا نے میدان کربلا میں کسی مقام پر آپ کو یاد کیا یا نہیں کیا، لیکن اس مقام پہ یاد کیا. کیا کہا مولا نے؟ اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے میں اصغر کے لیے پانی مانگ. جزاک اللہ. حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا تھا نا، مسلمان نہ دیتے، حسین خیمے میں پلٹ آتے لیکن پانی نہ دیا. فوج میں جب غریہ ہوا عمر سعد نے کہا، کیا کہا عمر سعد نے کہا اے ہرملا حسین کے کلام کو منقطع کر دے. ہرملا حسین کے کلام کو منقطع کر دے. ہرملا کوئی چھوٹی چیز بھی اٹھاتا نا ہرملا کا کام ہو جاتا، لیکن اس نے شیشوں تیر اٹھایا، تیر کو چلایا. روایت نہ ہوگی تو میں نہ پڑھتا. علماء کہتے ہیں یہ تیر ایسا تھا جو کسی انسان کو نہیں مارا جاتا تھا، یہ تو جانوروں کے شکار کے لیے تھا. تیر چلا، بچے کی گردن پہ لگا، حسین نے بچے کو تھاما. روایت کہتی ہے یہ تیر اتنا بھاری تھا اگر حسین اصغر کو نہ تھامتے، جہاں جہاں تک تیر جاتا وہاں تک بچہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. اللہ ہر ایک بے اولاد کو اولاد دے. اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. اللہ بوڑھے ماں باپ کو سلامت رکھے. اللہ اگلے برس وہی روئے گا جو زندہ ہوگا. امام نے کیا کام کیا؟ اصغر کو لٹایا، اصغر کو زمین پہ لٹایا. ابھی خیمے نہیں گئے، اصغر کو لٹایا. کیا کام کیا؟ اکبر کے سینے سے
جیسے برچھی کھینچی تھی نا ویسے اصغر کی گردن سے تیر کھینچا، اصغر کی گردن سے تیر کھینچا۔ اکبر کے سینے سے برچھی کھینچنا آسان تھا، معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ برچھی چھوٹی تھی، اکبر کا سینہ بڑا تھا، اصغر کے گلے سے تیر کا کھینچنا مشکل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تیر بڑا تھا، بچے کا گلا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین کا بچہ ذبح ہو گیا، لہو کا پھوارا نکلا، غریب نے داڑھی کو خضاب کیا، سینے سے بچے کو لگایا، بچے کو سینے سے لگایا۔ آپ عاشورہ میں عمل کرتے ہیں نا، وہ حسین جو اکبر کا جنازہ لے گیا تھا، اصغر کا جنازہ اٹھایا، کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے، کیا پڑھتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ معلوم ہے کیوں؟ کہ جیسے حسین آگے بڑھتے تھے سامنے ماں کھڑی تھی۔ ایک ملعون ہے بہت ماتم کریں گے، بہت ماتم کریں گے۔ اس روایت کو میں پاکستان میں نہیں پڑھتا، اس روایت کو میں مقام علی اصغر پہ پڑھتا ہوں فقط۔ میرا دل ہے آج علی اصغر کا جھولا برآمد ہو رہا ہے۔ کافی لوگ ہیں جو کربلا میں ہوتے ہیں، عاشور پر آج نہیں جا سکے، آپ کو کربلا نظر آئے گی انشاءاللہ علی اصغر کے صدقے میں۔ ایک ملعون ہے، اس کا نام ہے ابو خلیق، اسے پکڑ کر مختار کے سامنے آئے۔ مختار نے پوچھا ابو خلیق تجھے کبھی میرے مولا حسین پہ ترس آیا؟ وہ کہتا ہے نہیں مختار، میں نے حسین کو اکبر کا جنازہ اٹھاتے دیکھا، میں نے حسین کو عباس کے بازو اٹھاتے دیکھے، مجھے ترس نہیں آیا، لیکن ہاں مختار ایک موقع ایسا تھا مجھے تیرے غریب مولا پہ بڑا رحم آیا۔ مختار نے کہا کب؟ کہا کہ جب تیرا مولا اپنے ذبح شدہ بیٹے کو لے کے چلے اور سامنے اصغر کی ماں کھڑی تھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کوشش کریں کہ اس کے بچے کو روئیں جس کی ماں شام تک کہتی رہی اصغر کیا تیرے قاتل کو کوئی اولاد نہ تھی؟ کہا کہ جب سامنے رباب کھڑی تھی، رباب کو دیکھتے تھے حسین، کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے جاتے تھے۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ حسین نے ہمت کی، قدموں کو بڑھایا، جیسے حسین آگے بڑھے نا ماں آگے بڑھ کے کہتی ہے غریب زہرا کے بیٹے میری زندگی میں غریب نہ کہلا، مجھے دے میرا بیٹا، میں بیٹے کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ میں نے دیکھا رباب نے بچے کو لیا اور رو کے کہتی ہے حسین یہ تو ایک تھا، اگر کئی ہوتے تجھ پہ قربان کر دیتی، حسین تو نہ رہو۔ کہا کہ حسین نے کہا رباب آ جا، بچے کو ذبح کروانے میں، بچے کو دفن کروانے میں، اس ذبح شدہ بچے کو دفن کروانے میں میری مدد کر رباب، میری ماں زہرا تجھے دعا دے گی۔ کہا کہ مولا میرے لائق کیا حکم ہے؟ کہا کہ اصغر کو تو سنبھال، میں بچے کو دفناتا ہوں۔ عزادارو اللہ نہ کرے کسی ماں باپ پر ایسا وقت آئے ان کی اولاد مر جائے، کوئی دفنانے والا نہ ہو۔ اصغر کو تھاما رباب نے، حسین نے قبر کھودی۔ رونے والوں قبر کھودنے میں وقت لگا ہوگا نا، جب تک قبر کھدتی رہی ماں بچہ کو دیکھ کے رو رو کے جزاک اللہ قبر کھد گئی۔ آپ تھک گئے تو میں مصاحب کو ختم کروں، جو رونے کا دل ہے تو میں اور پڑھوں۔ قبر کھد گئی۔ ابو خلیق کہتا ہے ماں نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو قبر میں اتارا، ماں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں بچے کو اتارا۔ ایک طرف سے باپ مٹی ڈالتا جاتا تھا، دوسری طرف سے ماں مٹی ڈالتی تھی۔ یہ کربلا کی گرم زمین کجا، اصغر کا گلاب بدن کجا، یہ مٹی ڈلتی رہی، بچہ چھپ گیا۔ اس نے کہا حسین نے اصغر کو دفنا دیا۔ مختار تخت سے اترا، 1 منٹ اور جھولا لے جائے گا، 1 منٹ اور۔ مختار تخت سے اترا، مختار نے اس کا گریبان پکڑا، کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے امام سجاد نے بتایا ہے اصغر حسین کے سینے پر دفن ہے،
تو کہتا ہے الگ دفنایا تھا، یہ دو باتیں الگ ہیں. یہ کہتا ہے مختار تجھے کیا پتا کربلا میں کیا ہوا تھا. یہ دونوں باتیں درست ہیں. کہ کیسے؟ کہ ایسے جب شام غریبہ ہوئی، خیمے جل گئے، ماں باہر آئی، سکینہ باہر آئی ماتم کرے. مسلمانوں نے اکبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا، قاسم کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا. کہا کہ اصغر کا سر چاہیے. کہا کہ اصغر کو کیسے ڈھونڈو گے؟ اسے تو شبیر نے دفنا دیا تھا. کہا کہ ہمیں ڈھونڈنا آتا ہے. کہا کیسے ڈھونڈا؟ کہا کہ ایک ملعون تھا جس کا نام تھا ابو ایوب غدوہ. اس نے 100 گھوڑے سواروں کو کہا تم گھوڑے پہ بیٹھو اور تم ہاتھوں میں نیزوں کو لے، جھولے کو لے آئے. تم گھوڑے پہ بیٹھو اور تم ہاتھوں میں نیزوں پہ لے آؤ. کہا کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ نیزوں کو زمین میں مارنا شروع کیا. ماں دیکھ رہی تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی. نیزہ زمین میں لگا، نیزہ خالی تھا. جب پلٹا اصغر کے سینے کو چیرتا ہوا، اصغر کی پشت برآمد ہوا. کہا کہ اتنا نہیں، اصغر نیزے پہ بلند ہوا. اتنا نہیں، ایک ملعون نے ماں کے سامنے بچے کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، سر کو قلم کیا. جہاں جہاں ماں قیدی بن کے چلی، بچہ نیزے پہ چلا. کہتا تھا اماں مجھے لورس. یہ اس بچے کا جھولا آ رہا ہے جس بچے کے جھولے کو سب کو زیارت کرنے کا موقع دیں. بیٹا سب کو زیارت کرنے کا موقع دو. بیٹا آرام آرام سے. It's
चलो बेटा आगे बढ़ते जाओ, शाबाश, चलते रहो, आराम आराम से, शाबाश, आराम से आगे बढ़ते जाओ।